بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پروگرام میں نے حروف ابجد کے بارے میں آپ کو پورے قواعد و ضوابط کے ساتھ بتایا۔ امید ہے آپ کو وہ یاد ہوں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے، یعنی انہی حرفوں کے ساتھ ہم نے بے کا اضافہ کرنا ہے، یعنی ایک حرف کے ساتھ دوسرا حرف لگانا ہے۔ تو بے لگانے کے لیے ہم نے پہلے وہی لائنیں لگانی ہیں جو لائنیں ہم نے حروف ابجد کے لیے 4 لائنیں لگائی تھی۔ پہلی لائن دوسری لائن تک یعنی 3 قط، دوسری 2.5 قط پر، اور تیسری پھر 2.5 قط پر۔ یہ 8 قط کا جو ایریا ہے، اس کے اندر ہم نے خطاطی کرنی ہے۔ تو یہ میں ابھی آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے حرف کے ساتھ جڑتا ہے، بے کیسے جڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ با، یہ 1 قط کے برابر ہے۔ الف وہی ہے جو آپ کو حروف ابجد میں بتا دیا گیا ہے۔ باب، یہ دیکھیں اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، بے آپ کی وہی ہے جو بے آپ نے 11 قط بنائی تھی، وہی بے آپ کی یہاں 11 قط ہی ہوگی۔ اور یہ ایریا جو ساتھ جڑنے والا ہے یہ 1 قط کا ہے، اور یہ آدھے قط کی اس کی موٹائی ہوتی ہے۔ یہ بے کے ساتھ بھی اس طرح لگے گا اور تے کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ یہ دیکھیں، تے کے ساتھ بھی میں نے اسی طرح ہی قلم کو، اور یہ 5 قط کی آپ کی تے ہے، اور یہ وہی 1 قط کا ہے۔ بے کے ساتھ بھی یہی شکل جڑ رہی ہے، تے کے ساتھ بھی یہی شکل جڑ رہی ہے، با کے ساتھ مختلف ہے۔ یہ جیم کے ساتھ جڑنے والی بے جو ہے، یہ دیکھیں، یہ وہ جیسے کاف کی کش ہوتی ہے اسی طرح ہی یہ علامت ہوتی ہے، اور لیکن یہ آدھی قط کی موٹائی ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 3 قط کے برابر اس کو کھینچے گے، اور یہ تھوڑی سی ترچھی کھینچے گی۔ اور یہاں جیم جو ہے وہی آپ نے جیم بنانا ہے جو جیم آپ نے حروف ابجد میں آپ نے سیکھا ہے۔ یہ دیکھیں، جیم اسی طرح کا بن رہا ہے جیسے جیم آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جیم اسی شکل کا ہے۔ دیکھیں، یہ بے اور جیم ہو گئے۔ اب دال کے ساتھ جوڑنا، دال کے ساتھ جس طرح با کے ساتھ جوڑا تھا بالکل سیم وہی شکل ہے اس کی دال کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی۔ یہ دیکھیں، یہ شکل تھوڑی سی اس کو پیچھے لانا ہے، یہ اس حصے کو جہاں رے بنانی ہے، رے جب بنے گی تو وہ دال کی آواز دے گی۔ تو یہ یہاں سے ایک کونا بنتا ہے، اس کونے سے آپ نے وہ رے جو ہے یہ رے بنا دینی ہے جو پڑھا جائے گا بعد۔ یہ بے دال کے ساتھ اس طرح آئے گی، جس طرح الف کے ساتھ آئی ہے بالکل بے بھی دال کے ساتھ بھی وہی آئے گی۔ بر میں قلم ایسے پکڑیں کہ دونوں حصے آپ کے ایک جیسے معلوم ہو، ایک حصہ موٹا ایک حصہ باریک نہ ہو، بلکہ دونوں حصے آپ کے ایک جیسی قلم کے محسوس ہوں۔ بس کے ساتھ جیسے سین الگ لکھا ہے تو اس کے تینوں حصے سین کے دندانے جو بنائے ہیں وہ گول تھے۔ اب جب اس کے ساتھ حرف لگایا، بے لگائی ہے، تو یہ دیکھیں، یہ 2.5 قط کی میں نے 2 قط کی لگائی ہے، اور 2 قط کے بعد یہ جو سین بنایا، یہ دیکھیں دندانے اس کے اس طرح ہوں گے یہ، اور تیسرا ایسا وہی سین جو پہلے بتایا آپ کو، تیسرا ایسا وہی ہے گول جیسے حروف ابجد میں شروع میں بتایا آپ کو۔ اب یہ سین وہی ہے جو سین آپ نے پہلے یہ سبق میں سیکھ چکے ہیں۔ یہ آدھے قط پر ہوتے ہیں، یہ قط برابر ہوتا ہے۔ بش کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں، یہ لائن سے یہ 3 قط جو لائن لگائی ہے اس سے اوپر میں نے لینا ہے، یہ اب یہاں سے میں نے مد جو ہے شین کی بنانی ہے۔ یہ دیکھیں، وہی مد ہے جو آپ
اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں شین اسی طرح مد آئی ہے اور یہ وہی شین ہے جو میں آپ کو دوبارہ بنا کے دکھا رہا ہوں. دائرہ اس کا وہی ہے جو سین کا ہے. یہ اب شین سواد کے ساتھ دیکھیے وہی 2 قط کی ہے پہلی لائن اور یہ دیکھیں لائن سے تھوڑا سا نیچے ملایا اور یہ سواد کی شکل جو ہے وہی ہے جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے. اور یہاں دیکھیں یہاں سے آپ یہ لائن سے بالکل ساتھ رہیں گے جہاں دائرہ آپ کا شروع ہوتا ہے وہاں سے دائرہ شروع کریں جہاں سے سارے دائرے شروع ہو رہے ہیں. یہ حصہ جو ہے یہ اس کا سواد اور یہ بے جڑنے کا جو ہے یہ آدھا قط ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یہ سواد بھی اسی طرح دائرہ ہے جس طرح آپ نے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے. بات کے ساتھ یہ وہی بے ہے جو 2 قط کے برابر ہے اور توئے جو ہے اس کی وہی ہے جو توئے آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے. یہ 3 قط کے برابر ہوتا ہے جو اس کا توئے کا اوپر والا جو ڈنڈا ہے یہ آدھا قط کا. با دیکھیں با یہ 2 قط اور یہ آپ نے عین جو ہے یہ عین جو الگ بنایا تھا وہ اس کی شکل الگ کی الگ ہے لیکن جب کسی کے ساتھ آئے گا تو اس کی شکل عین کی یہ ہوگی. اور یہ ایسا اسی طرح بنے گا دائرے کا جو دائرہ آپ نے پہلے بنایا ہے. یہ دیکھ با بف. اب بف جو ہے یہ فے جو ہے یہ وہی یہ 2 اور یہ دیکھیں یہاں آ کے یہاں تھوڑی سی قلم کو موٹا کرنا ہے اور یہ جب پیچھے کو ہٹے گی تو یہ ساتھ بریک ہوگی اوپر سے پھر موٹی اور یہاں سے تے بالکل وہی تے آپ بنا دیں 5 قط کی جو آپ نے وہ ابتدا میں حروف ابجد میں آپ کو سکھائی تھی وہی تے آپ کی یہاں لگے گی اور یہ شکل بف کی بن جائے گی. اب نیچے قاف آئے گا موٹا قاف. دیکھیں یہ وہی قاف ہے جس کے ساتھ ہم بے جوڑ رہے ہیں. دائرہ بھی وہی ہے قاف کا جو قاف ہم نے پہلے بنایا تھا وہی قاف ہے اس کے ساتھ ہم نے بے لگا دیا. بک یہ وہی بے ہے جس کے ساتھ ہم نے بے لگانی ہے. یہ دیکھیں یہ جب یہ اوپر کو الف کھینچیں گے تو یہ تھوڑا سا اندر کو ہونا چاہیے سیدھے ہاتھ کو اور یہ وہی بے بنا دیں جو بے آپ نے یہ دیکھیں اور یہ الف آپ کا 3 قط کا ہے اور یہ 4 قط کی ہے. گاف کے ساتھ لگانا ہے. آپ گاف کے ساتھ بھی جڑنے والا وہی یہ بھی تھوڑا سا معمولی سا سیدھے ہاتھ کو الف ہونا چاہیے اور یہ گاف جو ہے یہ اگر اکیلا ہوگا تو وہ 3 قط کا ہے اگر حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر یہ 5 قط کی ہے بے جیسے آپ ڈالتے تھے تیز جیسے ڈالتے تھے اسی طرح آپ نے اس گاف کے ساتھ جوڑنا. اور یہ الف جو ہے یہ 4 قط کا ہے اور کش اس کی جو ہے یہ 5 قط کی ہوگی. یہ اوپر کا آپ جیسے بھی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں. بال دیکھیں بال لام وہی ہے صرف اس کے ساتھ بے جوڑنے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جوڑ رہا ہے. یہ بے آپ نے یہ بے آپ کی یہ اس کے ساتھ لگی اور بے لام کے ساتھ اس طرح آئے گی. بم میم کے ساتھ لگنے والی بے جو ہے اس کا طریقہ یہ دیکھیں یہ قلم پوری لگائی یہ جیسے الٹا نقطہ ہوتا ہے
اس طرح ہم نے پیچھے نیچے کو ذرا ایسا بنایا کہ باریک ہو جائے، اور یہاں الٹا نقطہ آپ ڈالیں گے، جیسے اوپر ہے یہ الٹا نقطہ بنا کے اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ آپ اس دائرے کے اندر یعنی قلم کے اندر لگا دیں، چھپا دیں، تو یہ نیچے 2 میں اس کی بنا دیں گے تو یہ میم بالکل آپ کا صحیح کیفیت میں آ جائے گا۔ بن کا یہ جو بے ہے یہ آپ قلم کی نوک سے بناتے ہیں، یہ قلم پوری نہیں لگتی، یہ آدھی قلم ہوتی ہے یا پونی ہوتی ہے، تو یہ آپ بے اس طرح بنائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ بے آپ کی نون کے ساتھ جڑنے والی یہ ہو جائے گی۔ واؤ کے ساتھ جڑنے والا بے، یہ دیکھیں یہ، اور یہ واؤ وہی ہے جو واؤ آپ نے پہلے سیکھی ہے، وہی واؤ کے ساتھ ہم نے بے لگا دیا۔ بے لگانے کا طریقہ آپ کو آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ باہ، یہ وہی مد ہے جو ہم نے الف کے اوپر ڈالی تھی، یہ وہی مد ہے، اس کے نیچے بے لگا دیں گے، نقطہ لگائیں گے تو وہ باہ ہو جائے گا۔ یہ 2 3 ہے جو ہیں یہ دیکھیں یہ میں یہ اور یہ نیچے باریک کر کے اس کو تھوڑا سا یہاں اوپر کر کے موٹا کرنا ہے، آدھی قلم سے تھوڑا کم ہوتا ہے یا آدھی قلم لے لیں، اور یہاں سے یہ آپ نے نیچے کا ایسا توئے کا اوپر کا سواد کا آپ نے یہ بنانا ہے، اور یہاں سے آپ مد ہے، مد کی شکل ہے لیکن ہے یہ ہا، یہ بھی ہا کی ایک شکل ہے، اور یہاں یہ سیدھی لائن ہے، اور یہ دیکھیں یہ آپ کی بے کی شکل جو ہے بن گئی۔ بلا، اب لام کے ساتھ لا کے ساتھ جو بے لگائیے، پہلے ہم نے حروف ابجد میں صرف لا لکھا تھا، اب یہ دیکھیں یہ بے بنائی یعنی با کی شکل کا، لیکن یہ الف جو ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے اور نیچے جب آئے گا تو یہ بڑا ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہ۔ اب یہ دوسرا جو لام الف ہے یہ اس پہلے الف سے تھوڑا سا چھوٹا ہے اور درمیان کا فاصلہ اس کا آدھے قد کا ہے۔ بی دیکھیں، بی میں نے یہاں سے شروع کیا بی کو، اور یہ اس لائن سے تھوڑا سا اوپر میں نے اس کو پوری قلم میں نے لگائی ہے، اور یہ جب یہاں پہنچے گی تو یہاں آپ قلم جو ہے آپ بے کی ایسے بنائیں کہ آپ کا یہ 3.5 قد کا یہ آپ کا دائرہ بن جائے گا، جیسے یہ کا ہم نے بنایا تھا۔ بے، یہ بڑی یہ کے ساتھ یہ بے لگے گی تو یہ وہی آگے وہی یا ہے بڑی جو آپ نے حروف ابجد میں سیکھی تھی، اور یہ دیکھیں یہ بے جو ہے یہ آپ کی 11 قد کی بن گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بے جو ہے یہ بے جو ہے یہ بالکل سیدھی نہ ہو، تھوڑی سی سیدھے ہاتھ کو گری ہوئی معلوم ہو، تھوڑی سی، بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں اب میں اس میں نقطے بھی لگا دیتا ہوں، یہ دیکھیں با، بب، بت، بج، بر، بس، بس، با اور باف۔ باق، بل، بم، بن، بو، بہ، بلا، بے اور بی۔
یہ ہمارے جو حروف سے جڑنے والے انہی حروف ابجد کے ساتھ یہ مکمل ہو گئے ہیں۔ کوئی فن بھی سیکھنے کے لیے آدمی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔